من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 2-3 دن پہلے میں ویسے ہی آداب زندگی کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ اذان کا احترام نہیں کرتے۔ پھر اذان کے متعلق کچھ باتیں میں نے کی تھیں، تو وہاں پر یہ بات میں نے کہی تھی کہ جس وقت مؤذن کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہمیں انگوٹھے چوم کر لگانے چاہیے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو اختلاف ہو، میں اس طرح کرتا ہوں، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بے شک اسی طرح کہہ دے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دے، یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو اس کی مرضی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اعتراض ہوا، پھر مجھ سے سوال ہوئے، تو میں نے پھر انگوٹھے چومنے کے متعلق 18 منٹ گفتگو کی ہے، جو ازر شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک بھائی ہیں فیصل صاحب، انہوں نے اس کو وائرل کیا ہے۔ اذان کے متعلق کچھ اور احکام بھی ہیں جو بیان کرنا ضروری ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کسی موقع کے اوپر، تقریباً وہ گھنٹے کی گفتگو ہوگی۔ لیکن کچھ ضروری باتیں جو اس دن رہ گئی تھیں وہ آج آپ کو میں سناتا ہوں۔ اس دن جو بات رہ گئی تھی، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اذان کے جواب کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے اذان کے جواب کا، یعنی اسی طرح جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح آپ نے اس کا جواب دینا ہے، یعنی زبان کے ساتھ، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تم نے اس کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہنا۔ یہ جواب ہے لسانی، اور ایک جواب ہے بدنی، عمل کے ساتھ جواب دینا۔ عمل کے ساتھ دوستو جواب دینا یہ ہے کہ بندہ مسجد کی طرف چل پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دے، مسجد کی طرف چل پڑے۔ اسی طریقے سے خواتین جو گھروں کے اندر کام کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کریں، وہ اپنا کام کاج چھوڑ دیں اور تیاری کریں، کس کی؟ نماز کی۔ یعنی اذان کی پکار کا ایک جواب لسانی اور دوسرا بدنی۔ یہ بدنی جواب ہے، جہاں پر بھی آپ ہوں مسجد کی طرف چل پڑے۔ خواتین گھروں کے کاموں کے اندر مصروف ہیں، اب نماز کی تیاری کریں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ پھر اقامت کہے، یعنی اذان کے بعد پھر جس وقت اقامت کہنے والا اقامت کہے تو اتنا فاصلہ درمیان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس کام کے اندر ہے وہ مصروفیت وہاں سے فراغت حاصل کر لے، کوئی کھانا کھانے کے اندر مصروف ہے، کوئی تجارت کے اندر مصروف ہے، کوئی کسی معاملے کے اندر مصروف ہے، تو وہ اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، جن کاموں کے اندر مشغول ہے ان سے فارغ ہو جائیں، پھر وضو وغیرہ کریں، مسجد کی طرف آئیں، یعنی اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اذان کے جواب کی 2 معنی ہو گئے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ چند مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جواب نہیں دینا ہوتا۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ نماز جنازہ کے اندر ہیں تو آپ نے اذان کا جواب نہیں دینا۔ اسی طریقے سے آپ نماز کے اندر ہیں تب بھی آپ نے اذان کا جواب نہیں دینا۔ اسی طریقے سے آپ واش روم کے اندر ہیں تب بھی آپ نے اذان کا جواب نہیں دینا۔ کھانا کھانے کے اندر مشغول ہیں تب بھی آپ نے نماز کا جواب نہیں دینا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپس میں میاں بیوی مشغول ہیں تب بھی اذان کا جواب نہیں دینا۔ اس طریقے سے خواتین کے وہ چند دن ہوتے ہیں جن کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس حالت کے اندر اگر اس نے بھی اذان کا جواب نہیں دینا۔ اس طرح نفاس والی جو خواتین ہوتی ہیں، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، اس دوران بھی آپ نے اذان کا جواب نہیں دینا۔ یہ چند مواقع ہیں کہ اس مواقع کے اوپر آپ نے اذان کا جواب نہیں دینا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ ہاں، قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت آپ موقوف کریں اور اذان کا جواب دیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس دن یہ بات رہ گئی تھی کہ صبح کی جس وقت اذان ہوتی ہے تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اس کا جواب میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، یاد رکھیں اس کا جواب یہ صدقت و بررت، یعنی اے میرے بھائی تو نے سچ کہا ہے، تو نے نیکی کی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ تو نے سچ کہا، بالکل ایسا ہی ہے، واقعی نماز بہتر ہے نیند سے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اس کا مطلب بھی یاد رکھیں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کیا مطلب کہ نیکی کی قوت دینے والا، نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جس وقت وہ آپ کو کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، آئیں نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آئیں کامیابی کی طرف،
تو بندہ یہ امور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ ہم جو آئیں گے یا جو لوگ کرتے ہیں ایسا معاملہ کرتے ہیں، فلاح کی طرف آتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ پانچویں بات یہ رہ گئی تھی، یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر اذان اچھے طریقے سے نہیں دیتا تو اس کی اذان کا جواب آپ نے نہیں دینا ہے۔ مثال کے طور پر گانے کی طرزوں کے اوپر دیتے ہیں، اسی طرح لمبی لمبی وہ اذان شروع کر دیتے ہیں، نہ حرکات سکنات کا خیال رکھتے ہیں، نہ مخارج صفات کا خیال رکھتے ہیں، معنی بگڑ جاتے ہیں، بہت لمبی چوڑی اذان دیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو اذان ہوتی ہے وہ طریقہ مسنونہ کے خلاف ہوتی ہے، طریقہ مسنونہ کے مطابق، مسنون طریقے کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص اگر آپ کی مسجد کے اندر ہے، آپ کے محلے کے اندر اذان دیتا ہے، تو ایسے شخص کی اذان کا جواب بھی آپ لوگوں نے نہیں دینا ہے۔ چھٹی بات آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ اگر اذان مل رہی ہو تو بندہ کیا کرے کہ کھڑا ہو جائے اس کے احترام کے اندر، مستحب ہے۔ اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کے سن لیں اور بیٹھ کر اس کا جواب دے دیں۔ ساتویں بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی وقت اس طرح بھی ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے اذان کا جواب، اذان مل رہی ہوتی ہے، نہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، یا کبھی اس طرح ہوتا ہے بندہ جواب دے رہا ہوتا ہے لیکن درمیان کے اندر سوچ کسی دوسری طرف چلی جاتی ہے تو مؤذن اتنی دیر میں آگے چلا جاتا ہے، یعنی ایک دو کلمے وہ کہہ چکا ہوتا ہے یا اذان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر بہت زیادہ فاصلہ نہ گزرا ہو تو آپ تدارک کر لیں، یعنی بعد کے اندر اذان ختم بھی ہو گئی، آپ اس کے بعد بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ فاصلہ نہیں گزرا جائے۔ اگر تھوڑی سی دیر گزری ہے نا، تھوڑی سی دیر، تو آپ اس طرح کریں کہ جس طرح اذان کا جواب دینا ہوتا ہے اس طرح آپ دے سکتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ اور آٹھویں بات یہ یاد رکھیں، میں نے شاید اس دن آپ کو بتائی بھی تھی کہ یہ اذان کا جو جواب ہوتا ہے پیچھے پیچھے دینا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، آپ بھی اسی کے ساتھ اللہ اکبر برابر دونوں ختم کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پہلے وہ کہہ لے، اس کا کلمہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ آغاز کریں، پھر وہ دوسرا کلمہ کہہ لے، پھر آپ نے تب دوسرا کلمہ کہنا ہے، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر آپ نے یعنی آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آپ نے جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نہیں جانا ہے۔ ایک بات میں نے کی ہے، یہ میرے دل کے اوپر بوجھ ہے، پھر میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اچھی اور خوبصورت آواز والے نوجوان لوگ موجود ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور بالکل جس شخص کی ٹانگیں قبر کے اندر ہوتی ہیں تو وہ شخص آ جاتا ہے اذان دینے کے لیے، یعنی بڑے بوڑھے جن کے گھر کے اندر یوں سمجھے کہ جگہ ہی نہیں ہوتی، ان کی باتوں سے تنگ آ کر تو وہ کہتے ہیں مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں اذان کی ڈیوٹی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھی آواز والا شخص، یہ تو چونکہ باتیں بھی رہتی ہیں، میں تفصیلی احکام اور بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھی آواز والا، خوبصورت آواز والا جو مسنون طریقے سے اذان دے سکے، خوبصورت آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، اس شخص کو اذان دینی چاہیے۔ اب اس طرح کا کوئی آدمی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، حصہ نہیں لیتا، نوجوان اس طرح کے معاملات نہیں کرتے، یعنی مسجد کے اندر نہیں جاتے، اذان نہیں دیتے، تو اس طرح کہ پھر بڑے بوڑھے وہ مجبوراً ان کو ذمہ داری سنبھالنی پڑتی ہے۔ تو ان کی آواز آپ کو پتہ ہے، اب ایک شخص اس کی عمر 100 سال ہو گئی یا 90 سال ہو گئی، تو آپ خود سوچیں کہ اس کی آواز کس طرح ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ، وہ سانس کے مریض ہوتے ہیں، دمے کے مریض ہوتے ہیں، وہ اولیہ ہی بگڑ جاتا ہے اذان کا، اور ان کی آواز بھی ظاہر سی بات ہے، اب آواز کے اندر خوبصورتی تو نہیں ہوتی۔ تو اس طرح نا، پھر اس طرح لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے دل کے اندر یہ جو شاعر اسلام ہوتے ہیں، پھر ان کے متعلق یوں سمجھ لے کہ کوئی قوت نہیں پائی جاتی، وہ احترام وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک شخص تھا، غالباً تاریخ طبری کے اندر آتا ہے، یا اگر تاریخ طبری کے اندر نہیں آتا تو کسی اور تاریخ کتاب کے اندر ہے، بہرحال ہے صحیح، کہ وہ اذان دیتا تو اس کی آواز بڑی بدی سی تھی، بہت بیکار قسم کی اس کی آواز تھی۔ یہ تو دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ مفسرین نے سے مراد آواز لیے کہ اللہ تعالیٰ اضافی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے کسی کو عطا کر دے۔ تو وہ بڑی بدی سی اس کی آواز تھی، محلے کے لوگ اس سے تنگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، کہتے ہیں چلو یار اس طرح جان چھڑاتے ہیں کہ اس کو بیچ دیتے عمرے کے اوپر یا آج کے لیے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ سمجھا کہ شاید مجھے یہ انعام مل رہا ہے، جو میں اذان دیتا ہوں یہ اس کا انعام ہے۔ تو وہ عمرے کے اوپر اس زمانے کے اندر پیدل سفر ہوا کرتے تھے، ایک بستی کے اندر پہنچا ہے نا، تو اس بستی کی ایک عیسائی لڑکی تھی، کرسچن، وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، تو اس کو اذان دینے کی تو عادت تھی، تو اس نے یہ سمجھا کہ چونکہ میری آواز خوبصورت ہے، مجھے انعام مل رہا ہے عمرے کا، لہٰذا میں اس بستی کے اندر بھی اذان دیتا ہوں۔ تو وہ اس طرح ایک تنہا جگہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اذان دینا اس نے شروع کر دی۔ وہ لڑکی جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس کا والد اس کو کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مسلک کے اندر، جن کے مذہب کے اندر تم داخل ہونا چاہتے ہو۔ اچھا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ ان کے شاعر ہیں، اذان اس نے سنو تو چونکہ اس کے
اس نے توبہ کا لی، کہتی چلو ٹھیک ہے میں اسلام کی طرف نہیں، اب قبول نہیں کرتی۔ اشارہ آپ سمجھ لیں میری بات، آپ اشارہ سمجھ گئے نا کہ اچھی آواز والا، خوبصورت آواز والا نوجوان جو مسنون طریقے سے اذان دے سکے ان کو میدان کے اندر آنا چاہیے۔ چلو باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔